بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی کائنات کے ہر جاندار کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت اور جگہ متعین کر رکھی ہے۔ اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ملے گا اور نہ ہی کوئی اس سے بھاگ سکے گا۔ اس لیے ایک دن شیطان ابلیس کو بھی موت آئے گی، لیکن وہ دن کون سا ہوگا؟ کون شیطان کو موت دے گا؟ کیا عالم نظام شیطان ابلیس کو تکلیف ہوگی؟ شیطان کی قبر کہاں بنائی جائے گی؟ اور شیطان کتنے عرصے تک موت کی نیند سویا رہے گا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، جب شیطان مردود کا اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ قیامت سے پہلے تک مجھے موت نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے متعین وقت تک مہلت دے دی، جسے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ اے پروردگار، لوگوں کے موت دیے جانے تک مجھے مہلت دے۔ فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت معلوم تک کے لیے۔ مفسرین کے مطابق وقت معلوم وہ وقت ہوگا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے۔ اسلامی کتب میں آتا ہے کہ جب قیامت کی نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو مومنین کی بغلوں کے نیچے سے ایک خوشبودار ہوا گزرے گی، جس سے تمام ایمان والے وفات پا جائیں گے، اور پھر اس کے بعد 40 سال کا زمانہ گزرے گا۔ اس میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، یعنی ہر انسان کی عمر کم از کم 40 سال ہوگی۔ چونکہ سب مسلمان مر چکے ہوں گے، اس لیے زمین پر کفار اور مشرک ہی رہ جائیں گے۔ اسلام کی مشہور کتاب تفسیر در منشور میں صفحہ نمبر 70 پر لکھا ہے کہ جب مومنین کی وفات کو 40 سال گزر چکے ہوں گے تو پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے۔ شروع میں اس کی آواز نہایت کم ہوگی کہ لوگ کان لگا کر سنیں گے، پھر یہ بڑھتی بڑھتی اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، ان کے نتنوں سے پیپ بہنا شروع ہو جائے گی اور لوگ مر جائیں گے، انسان، جن، فرشتے، یہاں تک کہ ابلیس کو بھی موت آ جائے گی۔ اس کے ٹھیک 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے اور پھر تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی اور میزان لگے گا۔ اس وقت ابلیس کو موت آئے گی۔ پہلے سور اور دوسرے سور کے پھونکے جانے کے درمیان 40 سال کا عرصہ گزرے گا، اور یہ کہ ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا۔ تو معزز دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ابلیس کو موت کیسے آئے گی اور شیطان مردہ حالت میں کہاں گزارے گا؟ اس سلسلے میں حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب ابو البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو وہ پریشان ہو گئے اور اللہ پاک سے عرض گزار ہوئے کہ اے اللہ، میری موت سے میرا ازلی دشمن بہت خوش ہوگا، کیونکہ میں مرنے والا ہوں اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اسی وقت ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے ابو الآدم، آپ وفات کے بعد جنت میں رہیں گے، جبکہ ابلیس قیامت تک دنیا میں رہے گا، اور پھر قیامت سے 40 سال پہلے اس کو ایسی موت آئے گی کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں کے موت کی جتنی تکلیف برداشت کرے گا، اور پھر جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ملک الموت سے فرمانے لگے کہ مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو، تو ملک الموت نے ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کیا۔ وہ اتنی دردناک موت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام
اپنی آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے۔ لوگ بھی حضرت کعب سے کہنے لگے کہ ہمیں بھی ابلیس کی موت کا کچھ حال بیان فرمائیے۔ لوگوں کی بے جا فرمائشوں پر حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے ابلیس کی موت کا منظر کچھ یوں پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے کہ میرے غیظ و غضب اور غصے کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس کی روح قبض کرو اور ابلیس پر تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا۔ جب ملک الموت غیظ و غضب سے بھر کر بہت سے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کی روح قبض کرنے آئیں گے تو جو بھی آسمان اور زمین میں سے ان کو دیکھ لے گا تو وہ فوراً ہی مر جائے گا۔ جب ملک الموت ابلیس کے پاس پہنچیں گے تو وہ دھاڑے مار مار کر روئے گا اور شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی جو کہ ساری مخلوق کی موت کی تکلیف سے کئی زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر جانب اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں چھپنے جائے گا لیکن سمندر بھی اسے جگہ نہیں دے گا۔ شیطان آسمان کی طرف جائے گا تو وہاں مقرر فرشتے اسے آگ کے کوڑے ماریں گے، جس کے بعد شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جائے گا اور حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا کہ اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون و مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا کہ کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے؟ تو ملک الموت فرمائیں گے کہ جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کئی زیادہ سختی اور تکلیف کے ساتھ۔ یہ سن کر ابلیس تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ہوا ادھر ادھر بھاگے گا اور اسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی، زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی، یہاں تک کہ زبانیہ نامی فرشتوں کی جماعت شیطان کو گھیر لے گی اور یہ فرشتے شیطان کو زنبوروں اور آروں سے چیریں گے۔ جب تک اللہ پاک چاہے گا اس وقت تک ابلیس موت کے غصے اور حالت نزع کی سختیوں کا شکار رہے گا اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی۔ ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر جان نکالی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ ذرا اپنے دشمن کو تو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھیں گے تو کہیں گے یا اللہ پاک، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ انہی جہنمی گھڑوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہی اس کی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کا عمل شروع ہو جائے گا۔ تو معزز ساتھیو، اس دنیا کی ہر شے فنا ہونے والی ہے اور اگر کسی کو دوام ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات بابرکت ہی ہے۔ ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ کیا پتہ کس وقت اور کون سی گھڑی ہماری اس دنیا میں آخری ہو اور پھر ہمارے پچھتاوے کے علاوہ کچھ باقی نہ رہے۔ لیکن اس بات کو بہت پچھتاوے اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتے ہیں، لیکن اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیمات پر کتنے عمل پیرا ہیں، قرآن پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے کم از کم 5 منٹ کے لیے اپنا احتساب ضرور کیا کریں کہ آج سارا دن میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانی کی ہے اور کتنی فرمانبرداری کی ہے، اور اس بات کا عہد کر لیا کریں کہ آج جو مجھ سے خطا ہوئی ہے آج کے بعد مجھ سے کبھی نہ ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ دن دور نہیں جس دن آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ دین حق کی راہ پر چل پڑیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین حق پر چلنے والا بنائے اور ہمارا خاتمہ دین حق پر ہو۔ آمین آمین یا رب العالمین۔
آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اچھی لگی ہو تو لائک کر کے حوصلہ افزائی ضرور کریے گا. اللہ حافظ.